السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جانیں گے۔ سامعات، آپ کا نام و نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کا لقب فاروق تھا۔ یہ لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ کا حلیہ کچھ اس طرح تھا۔ آپ لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے اگلے حصے کے بال گرے ہوئے تھے۔ رنگ خوب سفید تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ چہرے پر داڑھی ہلکی، مونچھیں گھنی تھیں اور ان کی رنگت سرخ مائل تھی۔ آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ احادیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی کئی ایک فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسلام کی بڑی فکر تھی، یہاں تک کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ عمر کے اسلام سے دین کو عزت اور سر بلندی عطا فرما۔ دوسری فضیلت، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ تیسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اس امت کے محدث اور ملہم ہیں۔ محدث یعنی ایسا شخص جس کے دل و زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اور ملہم ایسا شخص جسے درست باتوں کا الہام ہوتا ہے۔ نمبر 4، بعض معاملات میں آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق اور صفات، آپ انصاف پسند اور بہادر انسان تھے۔ حق بات میں کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ مسلمانوں کی بھلائی اور خیرخواہی کی ہمیشہ فکر کرتے، اسی کے خاطر رات دن بازاروں میں گشت لگاتے اور لوگوں کی خبرگیری کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں ان کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ عہد فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ نمبر 1، فتح شام کی تکمیل۔ نمبر 2، ملک مصر کی فتح۔ نمبر 3، فتح عراق کی تکمیل وغیرہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اہم کارنامے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی حکومت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 2، بعض اہم شہروں کی بنیاد ڈالی۔ عراق میں کوفہ اور بصرہ کی بنیاد ڈالی اور مصر میں فسطاط کی بنیاد ڈالی۔ نمبر 3، ہجری سن کا اجرا کیا تاکہ مسلمان اپنے خطوط اور معاملات میں ہجری سن کا اہتمام کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ ابو لؤلؤ نامی ایک مجوسی نوجوان نے آپ کے پیٹھ پر خنجر مار دیا۔ گھر لایا گیا، لوگوں سے دریافت کیا کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ بتایا گیا ابو لؤلؤ مجوسی نے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہو۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد 23 ہجری میں 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہی۔ آپ کی نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ طالبات، چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا نام و نسب
علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ آپ کی دو کنیتیں تھیں۔ پہلی کنیت ابو حسن تھی، یہ آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت تھی۔ دوسری کنیت ابو تراب تھی۔ جب انہیں اس کنیت سے پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پایا۔ پوچھا تمہارے چچا جان کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ فرمانے لگیں میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہوئی تھی، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو اور وہ کہاں ہیں؟ اس نے واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اوڑھنے والی چادر ایک جانب سے گری ہوئی ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی پوچھتے ہوئے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اٹھو اٹھو اے ابو تراب۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی یہ کنیت رکھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی دو کنیتیں تھیں، ایک ابو حسن، دوسری ابو تراب۔ آپ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا حلیہ کچھ اس طرح تھا، آپ کا قد میانہ تھا، آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید تھی، 14ویں چاند کی طرح خوبصورت تھے، پیٹ بڑا تھا، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں مضبوط لیکن نرم و نازک تھیں، سر پر بال صرف پچھلی جانب تھے، داڑھی بڑی تھی، کندھے اوپر نکلے ہوئے تھے، جسم کا وزن زیادہ تھا، کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، دل کے بہت مضبوط، طاقتور اور بہادر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ احادیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی بھی کئی ایک فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، جس سے 2 بیٹے حسن حسین، 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم پیدا ہوئیں۔ نمبر 3، ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ ہمت اور بہادری کے ساتھ تلواروں کے سائے میں سوتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، آپ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ نمبر 5، آپ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ نمبر 6، غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ آپ کے اخلاق اور صفات: آپ چالاک اور علم والے، صاحب فصاحت و بلاغت تھے اور بڑے بہادر تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے 3 دن رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 40 ہجری میں 24 رمضان المبارک کو جمعہ کے دن صبح کے وقت کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی، اس میں قمیص نہ تھی، اور آپ کی نماز جنازہ حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔